اسد رفیق کے کیس کے اندر جو وٹنس پیراگون کے لیے آتی ہے یا وہ غائب ہو جاتی ہے یا وہ ٹیلی فون بند کرتی ہے یا وہ ملک سے بھاگ جاتی ہے. ہم جس کو بلاتے ہیں وہ ملک سے باہر بھاگ جاتا ہے یا وہ اور کوئی طریقہ اختیار ہو جاتا ہے. ظاہر ہے ان کی ہم نے کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں ثبوت پکڑ لی ہیں, ایسی اسٹیٹمنٹیں ہمارے پاس آ گئی ہیں کہ ہم بالکل کمفرٹیبل ہیں کہ ہمارا کیس بہت مضبوط کیس ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کورٹ آف لا میں دیکھیں گے بھی. ایک سرکاری افسر نے ایک ادارے کی چیئرمین کی ہدایت پر اس پورے ایوان کے پریولیج کو بریچ کیا ہے, ممبران کی حد تک کی ہے, قانون کو توڑا ہے, اور آج اگر یہ ہاؤس اس سے نہیں پوچھے گا تو کون پوچھے گا؟ تمام ممبران کی بےعزتی ہوئی. ایک دن میں اگر آپ پانچ جو ہے ٹاک شوز پہ اپیئر ہوں, مطلب ایک پالیسی کے تحت ہے نا. اگر یہ کلیم کیا جائے کہ چونکہ میں اسمبلی کا ممبر ہوں تو میرا تو جو استحقاق ہے وہ پورے پاکستان سے زیادہ ہے, میرے بارے میں آپ بات نہ کریں, لیکن میں سب کے بارے میں بات کروں, یہ بھی مناسب نہیں ہوگا. نیب کی پالیسی یہ رہ گئی ہے کہ ہم نے نہ ٹرائل کرنا ہے نہ ہم نے انویسٹیگیشن کرنی ہے, ہم صرف میڈیا ٹرائل کریں گے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ صرف جو ہے وہ آپ یہاں پہ نیب کے اوپر کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کو پریجوڈس کریں اور اس طرح سے پریویلیج موشنز کے ٹول یوز کر کے آپ انویسٹیگیشن کے اوپر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں, یہ مناسب نہیں ہوگا. ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عارفہ نور اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں زاہد حسین. آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے پارلیمنٹ کی, جہاں اپوزیشن کی پارٹیز اکاؤنٹیبلٹی اور نیب کے خلاف اکٹھی ہوتی ہوئی نظر آئیں. وہ نیب لاہور کے ڈائریکٹر جنرل شہزاد سلیم نے جو 4-5 تقریباً انٹرویوز دیے ہیں ان کے خلاف کافی ناراض تھے, اور انہوں نے ایک پریولیج موشن بھی انٹر کر دیا ہے پارلیمنٹ میں. ان کا کہنا ہے کہ ان انٹرویوز میں کہی گئی باتیں جو پولیٹیشنز کے خلاف تھیں ان سے ایوان کی بے عزتی ہوئی ہے. حکومت نے اس کے خلاف سٹینڈ لینے کی کوشش کی, مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن اس ایشو پہ کتنا اکٹھا رہتی اور کتنا مشکل وقت حکومت کو فیس کرنا پڑتا ہے. ان سب ایشوز پہ اور ڈومیسٹک پالیٹکس کے ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ حامد میر صاحب. ویلکم ٹو دا شو میر صاحب. بہت بہت شکریہ. آپ سے ایک چھوٹا سا سوال سے میں شروع کرتی ہوں کہ آپ نے کیوں نہیں یہ شہزاد سلیم صاحب کا انٹرویو کیا؟ انہوں نے اتنے بڑے بڑے چینلز پہ 4-5 بڑے اینکرز کو انٹرویوز دیا, آپ کیوں بیچ میں سے رہ گئے؟ اچھا, مجھے توقع نہیں تھی کہ آپ اتنا مشکل سوال معصومانہ سوال جیسے ہمارے کولیگ وسیم بدامی صاحب کہتے ہیں نا. اصل میں مجھے 2-3 دن سے مختلف میسیجز آ رہے تھے کہ جی ڈی جی نیب لاہور کا انٹرویو کر لیں, تو میں نے پتہ کیا یہ کون صاحب ہیں, تو پتہ چلا جی یہ شہزاد سلیم صاحب ہیں. تو اچانک مجھے یاد ہے, اچھا یہ وہی آدمی ہے جس نے کچھ یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز کو ہتھکڑی لگا کے اس میں عدالت میں پیش کیا تھا, اس پہ پھر سپریم کورٹ نے بلایا تو وہاں یہ رو کے معافی مانگ رہے تھے. تو مجھے میرے ایک پروڈیوسر نے بتایا کہ یہ وہی آدمی ہے جس کی ڈگری کا بھی مسئلہ ہے, اور ڈگری بھی پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے, تو یہ وہی آدمی ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ کل جو ایشوز تھے وہ بڑے امپورٹنٹ تھے. کل اسمبلی میں پرویز خٹک صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے, راجہ پرویز اشرف صاحب نے بات کی تھی کہ جو ہم اسمبلی میں جو زبان استعمال کرتے ہیں تو اس کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے. اور پھر زرداری صاحب نے بھی بات کی تھی کہ مولویوں کے ساتھ این آر او ہو گیا. تو میں نے کہا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. پھر مجھے پتہ چلا کہ کل وہ 8 بجے کے 2 اور شوز میں بھی آ رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو لگتا ہے کسی ایجنڈے کے تحت ہر جگہ پہ جا رہے ہیں. تو میرا بھی 8 بجے ہے, تو اگر وہ 8 بجے 3 شوز پہ نظر آ گیا تو سیدھا سیدھا لگے گا کہ یہ تو جو ہے نا نیب جو ہے وہ اس نے ایک اپنی پی آر کمپین شروع کیا ہے یا کسی کو ٹارگٹ کریں گے. یہ اس میں یہ میرا خیال تھا کہ شاید یہ شہباز شریف صاحب کو ٹارگٹ کریں گے. تو ہم نے سوچا چلو آج چھوڑ دیتے ہیں, پھر کبھی دیکھ لیں گے. لیکن پھر اتفاق سے 10 بجے ہمارے ہی چینل پہ شاہزیب خانزادہ صاحب جو ہیں وہ پھر انہوں نے ٹھیک ٹھاک کلاس لے لی. وہ سوال پوچھ رہے تھے, ان کے پاس جواب نہیں تھے. اور پھر اب پتہ چلا کہ ان کی جو ڈگری کا معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ نے وہ کیس لگا دیا ہے 12 نومبر کو. تو بس یہ وجہ تھی کہ مجھے یہ لگا کہ یہ جو ڈی جی نیب لاہور ہیں یہ ایک خاص ایجنڈے کے تحت یہ مختلف شوز پہ جا رہے ہیں. اور آج اور کل کے اگر آپ اخبارات دیکھیں تو اس میں آپ کو صاف نظر آئے گا کہ چیئرمین نیب کے حق میں
کچھ مضامین جو ہیں وہ نیوز پیجز پہ چھپے ہوئے ہیں، ایڈیٹوریل پیجز پہ نہیں چھپے ہوئے، کچھ اردو اخبارات میں نیوز پیجز پہ چھپے ہوئے ہیں. تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ نیب جو ہے اس کے بارے میں بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. تو چیئرمین نیب جو ہیں انہوں نے اپنے اس ڈی جی صاحب کو سائن کیا کہ بھائی چل شروع ہو جا، اور اپنے حق میں مضمون چھپوا رہی بات لگتی ہے جو کہ پہلے نیب کا جو ہے میرے خیال کل جو لگاتار جو ایجنڈے کے تحت جو انٹرویو دیا گیا اس سے تو میرے خیال وہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں جو کہ نیب کے متعلق ایک الزام بھی ہے، اور جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ یہ اصل پورا جو ہے وہ میڈیا ٹرائل کا ہے. اور یہی چیز ہے جس نے نیب کو جو ہے کویسچنیبل بنا دیا ہے. پوری اگر پروسیڈنگ کو دیکھیں تو زیادہ تر تو ہمیں نظر آتی ہے کہ الزامات تو باہر لگتے ہیں، لیکن جب نیب کے اندر جو کارروائی ہو رہی تھی تو اس میں تو آپ کے مہینے بھی لگ جاتے ہیں، جس میں آپ جب تک جو ہے آپ نیب کے ریفرنس بھی فائل نہیں کر پاتے. تو میرا خیال یہ ہے کہ کل جو ہے وہ کام جو ہے یہ سلیم شہزاد صاحب جو ہے نا انہوں نے یا پرسنل ایجنڈا ہو سکتا ہے یا نیب کا جو ہے وہ چیف کی طرف سے کہا ہے. مجھے لگتا نہیں ہے کہ چیف نے ان سے کہا ہوگا کہ یہ ساری باتیں کریں. آج ویسے چیئرمین نیب نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جی کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ کتنی حد تک درست تھیں یا غلط تھیں. لیکن دیکھیں ڈی جی نیب جو ہے وہ اتنا وہ پاورفل نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ہی مرضی سے ایک ہی دن میں 4-5 چینلز پہ چلا جائے. وہ ایک ایجنڈے کے تحت ایک اسائنمنٹ کے تحت گئے تھے اور وہ وہاں پہ چیئرمین نیب کی نمائندگی کر رہے ہیں. لیکن اس میں اس کی وجہ سے کیس ان کا اور خراب ہوا ہے. جیسے وہی بات آ رہی ہے کہ اگر فرض کیجئے کوئی ایجنڈا تھا کہ اس کو پبلسائز کیا جاتا یا نیب کے لیے ایک لحاظ سے ڈیفینڈ کرنے والی بات ہوتی تو اگر دیکھا جائے تو وہ ساری چیزیں وہ ایکسپوز ہو گئیں کہ جس طرح سے نیب کی ٹرائل چل رہی ہے. اس میں تو ساری باتیں وہی آ گئی. دوسری بات جیسے آپ نے بات کی کہ جو ہے جو مجھے تو اس کا علم نہیں تھا کہ یہی وہ حضرت ہیں جنہوں نے چیف وائس چانسلر صاحب کو ہتھکڑی لگا کے دوسرے پروفیسر صاحب کو لگائے تھے اور انتہائی جس پہ تنقید بھی ہوئی تھی اس پہ. تو لگتا یہ ہے کہ جیسے نیب جو پنجاب کے ہی ڈی جے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل ایک آٹونومس ادارہ ہے یا تو جس کا تعلق جو ہے وہ نیب کے اس سے نہیں ہے. ایک اور میں زاہد صاحب آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کیونکہ آج میں پارلیمنٹ ہاؤس میں تھا تو چودھری فواد صاحب جو ہیں وہ کیونکہ انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے تو ڈیفینڈ کیا ہے نیب کو، لیکن ایک بہت سینئر منسٹر انہی کی پارٹی کے اور انہی کی پارٹی کے 3 MNAs اور انہی کی پارٹی کے ایک بہت سینئر سینیٹر یعنی کہ 3-4-5 لوگ ہو گئے جن کا سب کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. یہ سب بہت خوش تھے کہ جی کل شاہ زیب خانزادہ نے نیب کو ٹوٹلی ایکسپوز کر دیا. میں نے کہا آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ آپ لوگ تو خود یہی الزام لگاتے ہیں. انہوں نے کہا وہ تو خیر ہم جلسوں میں الزام لگاتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اب ہم حکومت میں آئے ہیں تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ جس کی بھی ابھی انکوائری شروع ہوتی ہے تو اس کا نام دے دیتے ہیں لسٹ میں کہ جی اس کی بھی انکوائری شروع ہو گئی ہے. تو ان میں سے بھی کچھ لوگوں کے نام ہے تو ان کو پہلی دفعہ جو ہے وہ ہیٹ پہنچی ہے. نہیں دیکھنا یہ تو نیب کے ساتھ بہت عرصے سے اب مسئلہ رہا ہے کہ وہ اپنا کام کرنے کی بجائے میڈیا ٹرائل میں زیادہ مصروف رہتے ہیں. صرف نیب کی نہیں بہت ساری چیزوں پہ جس طرح MQM کے بہت سارے کینڈیڈیٹس کی GIT کی رپورٹس لیک ہوئی. یہ ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہم کنوکشن پہ یا پروسیکیوشن پہ چاہے کرمنل کیس ہو یا وائٹ کالر کرائم ہو وی آر ناٹ انٹرسٹیڈ. ہماری سوسائٹی کا اور میڈیا کا یہ اب طریقہ ہو گیا کہ آپ میڈیا ٹرائل کر کے ڈسکریڈٹ کر دیں جس کو کرنا ہے اور یہ بہت برا ٹرینڈ ہے اور اس کو کوئی بھی نہیں روکتا. آج جب شاہد خاقان عباسی صاحب اپنی پریس کانفرنس کر رہے تھے اور وہ سب جائز باتیں کرے تھے بٹ یہی کام PMLN نے PPP کے 5 سال نہیں کیا. مطلب کہ سپریم کورٹ میں جو سارے کیسز تھے وہ کارکے کا ذکر کر رہے تھے بٹ جو پہلا پٹیشن گیا تھا سپریم کورٹ میں وہ پاور پروجیکٹس کے خلاف PPP کے وہ خواجہ آصف ہی تو لے کے گئے تھے. ہاں اور یہ جو چیئرمین نیب ہیں ان کو تو پیپلز پارٹی اور PMLN دونوں مل کے لے کے آئے ہیں اور اس کی جو کریڈیبلٹی ہے یہ شروع دن سے جب سے 1997 میں یہ نیب بنا تھا تب سے اس کا یہی کام ہے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے اس کے ذریعے. اور ایک جو میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے اس کے بعد سے میں نے کبھی بھی نیب کا جو ادارہ ہے اس کو میں نے کبھی سیریس نہیں لیا. نیب کے جو پہلے سربراہ تھے نا سیف الرحمان صاحب مشرف صاحب کے دور میں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا تو انہوں نے ایک ڈیل کی اور احتساب الرحمان صاحب کا ذکر ان کو احتساب الرحمان ہم کہتے تھے اس وقت اور اس وقت بھی ہمارے بہت سے صحافی دوست ان کے ساتھ مل کر تو اپوزیشن کے رہنما جو ہیں ان کی کردار کشی کیا کرتے تھے. لیکن جب سیف الرحمان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو ایک دن راولپنڈی کی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں زرداری صاحب کی بھی پیشی تھی اور سیف الرحمان کی بھی پیشی تھی
اور وہاں پہ جب وہ پروسیڈنگ ختم ہوئی کورٹ کی تو سیف الرحمان صاحب کی والدہ وہ آئیں اور زرداری صاحب سے کہا کہ میرا بیٹا آپ سے ملنا چاہتا ہے, کچھ بات کرنا چاہتا ہے. تو میں بھی وہاں پہ کھڑا تھا, ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ کون سا بیٹا ہے, وہ کون ہے جو ان کو. تو انہوں نے کہا ہاں بھیج دیں. تو تھوڑی دیر میں سیف الرحمان صاحب آئے اور سیدھے زرداری صاحب کے قدموں میں گرے اور معافی مانگی, اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور انہوں نے کہا مجھے معاف کر دیں, میں نے آپ کے خلاف جھوٹے کیس بنائے تھے اور میرے پہ بڑا پریشر تھا. اور پھر نواز شریف صاحب نے جو کتاب لکھی, سہیل وڑائچ صاحب نے جو کتاب لکھی ان کے بہاف پہ, اس میں انہوں نے کہا کہ وہ جو کیس بنائے تھے میں نے, وہ میرے پہ کسی اور کا پریشر تھا. لیکن وہی بات آتی ہے عارفہ کہ اب یہ ساری باتیں تو ہے, تاریخ کا حصہ ہے, اور اس میں کسی کو بھی گنجائش نہیں ہے کہ نیب کا کردار کیا رہا ہے. جنرل مشرف کے زمانے میں بھی وہ تو یاد ہوگا آپ کو کہ جو پی 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 کے جو لوگوں کو توڑے گئے تھے, نیب زدہ منسٹر بنائی تھی, جن میں آفتاب شیرپاؤ صاحب بھی تھے, فیصل صالحات صاحب بھی تھے. تو ایک لحاظ سے تو یہ سب کو پتا تھا. تو وہ ساری کہانی تو نیب کے ایک اور چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز نے اپنی کتاب میں لکھ دی. بالکل صحیح بات کی. تو اب مطلب میں وہی بات عارفہ کی جو پہلے بات آ رہی تھی کہ اب یہ ساری چیزیں سب کو پتا تھیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جب آتے ہیں اقتدار میں تو وہ جب خوش ہوتے رہتے ہیں جبکہ وہ چیز دوسرے کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب عاصم حسین کے خلاف جب کیسز چل رہے تھے تو انہوں نے کہا قانون کی حکمرانی ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس وقت بھی آپ کو صاف ظاہر تھا, ٹھیک ہے, ان کے میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ صحیح تھے غلط تھے کیا تھے وہ الگ تھے, لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب وہ کیس اب 2 سال ہو چکے ہیں, اس کا کیا ہوا, 400 بلین روپیز کی جو ہے دھاندلی کے الزامات تھے, کسی کو اب کوئی پوچھتا نہیں. وہ تو آپ عاصم حسین کی بات کریں نا, بٹ اس سے پہلے پیچھے چلے جائیں. جو پی 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 کی پوسٹ 2008 میں حکومت آئی, جب تعلقات پی ایم ایل این سے انیشلی بہت اچھے تھے, nobody made an effort to get rid of NAB, replace it with a better law. All they did was کہ NAB کنٹرول میں تھا تب, کیونکہ اپنی مرضی کے چیئرمین لگا سکتے تھے. ایک بات میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں, جب 18th امینڈمنٹ پر نیگوسیشنز ہو رہی تھی, اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے آصف زرداری اور نواز شریف دونوں سے کہا تھا کہ یہ 18ویں ترمیم کر رہے ہو, نیب سے جان چھڑا لو, میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ کل کو یہ آپ کے گلے پڑے گی. تو دونوں نے کہا کہ نہیں, اس پہ اگر ہم نے کر دیا تو کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے. کون لوگ؟ پتہ نہیں وہ کن لوگوں کی بات کر رہے تھے, مجھے تو آج تک نہیں پتا چلا وہ کون لوگ ہیں, لیکن مولانا فضل الرحمان کو لوگوں کا پتا تھا. تو یہ مولانا صاحب تھوڑے دن پہلے مجھے بتا رہے تھے کہ یہ اگر اس وقت میری بات مان لیتے تو آج چیخے نہ مارتے. لیکن 18th امینڈمنٹ میں جو چیز انہوں نے چھوڑی ہے نا, اٹس کم بیک ٹو بائٹ دیم, بیکاز وہ 62 63 پہ پی ایم ایل این نے بھی یہی کیا. جو آپ نے کہا کہ ہر دفعہ کہتے ہیں وہ جی کہیں سے دباؤ ہے, تو بھائی دباؤ جو ہے تم پارٹیاں جیت کے آتی ہیں تو کم از کم یہ تو ہوتا ہے کہ, لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ آپ پورا ختم کر دیں, لیکن جو یہ ڈریکونین لا ہے جس طرح سے کہ آپ پہلے پکڑتے ہیں, دنیا میں کون سا ایسا قانون ہے کہ آپ پکڑ کے 4 مہینے تک رکھیں, اس کے بعد آپ چارج شیٹ دیں, وہ بھی ممکن نہیں ہے, بعض دفعہ وہ بھی نہیں ہو پاتی ہے. لیکن تو اس قسم کا قانون تو ہے بھی نہیں کہیں موجود کہ آپ نے پہلے پکڑا. اب میں اس کی شہباز شریف صاحب کی کو دیکھ لیں, میں اور لوگوں کے ساتھ تو بہت کچھ. سپریم کورٹ نے ان کو ہدایت جاری کی ہوئی ہے نیب کو کہ آپ کسی کو پکڑ کے جب تک ریفرنس فائل نہیں کریں گے تو آپ میڈیا میں اس کا ٹرائل نہیں کریں گے. تو کل ڈی جی نیب صاحب جو کر رہے تھے وہ سپریم کورٹ کی انسٹرکشنز کی وائلیشن کر رہے تھے. اور یہی بات ہے کہ ہر دفعہ ایک نئی حکومت آتی ہے, ہر دفعہ وعدے کرتی ہے, مگر نیب کے جو لاز اور اکاؤنٹیبلٹی لاز ہیں وہ اسی طرح ہر کوئی پہلے خود استعمال کرتا ہے اور پھر ان کے خلاف کوئی اور استعمال کرتا ہے. اب لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل کنٹینیو آور ڈسکشن آفٹر دیٹ. جی میر صاحب, یو آر اے ریگولر اٹینڈنٹ آف دا نیشنل اسمبلی, آپ تو جاتے رہتے ہیں پارلیمنٹ, بہت ریگولرلی اٹینڈ کرتے ہیں. آج کل جو وہاں ماحول ہے اور جو ڈیبیٹ کا لیول ہے اور جو لڑائی کا لیول ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے بارے میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں وہ کافی کنسرنڈ ہیں کہ انہوں نے اپنے کچھ سینئر ساتھیوں سے مشورہ کیا ہے کہ ہم نے کچھ لیجسلیشنز کرنی ہے, اور یہ جو اسمبلی کا ماحول ہے یہ لیجسلیشن والا ہے ہی نہیں ہے, اور جو اپر ہاؤس ہے سینٹ ہے وہاں پہ ان کی میجورٹی بھی نہیں ہے, تو یہ کس طرح چلے گا. کچھ منسٹرز کو بلا کے عمران خان صاحب نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ذرا اسمبلی میں اپوزیشن کے ساتھ تمیز سے بات کیا کریں, کیونکہ وہ پھر
جس معاملے میں وہ ہمارے ساتھ اتفاق کرتے ہیں وہ اس پر بھی ہمارے ساتھ مل کے چلنے کو تیار نہیں ہے. بٹ میں نے تو سنا ہے کہ عمران خان صاحب ذرا خوش ہوتے ہیں جب ان کے منسٹرز اٹیک کرتے ہیں اپوزیشن کو, اور وہ پرانی بات ہے. کنی پرانی ہونے تو پارلیمنٹ شروع ہوئی ہے, 2 مہینے نہیں لگے. میں تو آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں پچھلے 2-3 ہفتے کی, اور ریسنٹلی بھی 2-3 دن پہلے کی بات بھی ہے کہ ایک منسٹر جو ہیں ان کو عمران خان صاحب نے اپنے پاس بٹھا لیا, تو نے پارلیمنٹ میں نہیں جانا, باقیوں کو بھیج دیا. اب میں دیکھیں میں پکڑا جاؤں گا, آگے سوال نہیں پوچھو. لیکن حامد اگر اتنا بھی نہیں ہے کہ ان کو پکڑ کے بیٹھانا پڑتا ہے, مطلب عام طور پہ جو پکڑ کے پارلیمنٹ سے باہر بٹھانا پڑتا ہے, اپنے پاس بٹھا. وہی نا کہ پارلیمنٹ سے دور رکھنا پڑ رہا ہے. یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب تھوڑی سی جو اپنی جس کو کہتے ہیں لیڈرانہ صلاحیتوں کو جو ہے وہ ایسے دوسری طرف بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی کہ جب ان کا یہ آیا ہے انسٹرکشن کہ نہیں بولنا ہے تو نہیں بولیں, لیکن اس کے باوجود بھی جب بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ یہ ایک اور بھی چیز آتی ہے کہ پہلے بھی پارلیمنٹس ہوتی رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, وہاں بھی چاہیے, لیکن ایک حد تک جو ہے کبھی کبھی ریکنسیلیشن کی بات بھی ہوتی رہی جہاں مشترکہ مفادات بھی آتے رہیں. تو عام طور پہ جو ہے اس قسم کے ہنگامے بازی جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے ہوتی ہے زیادہ, کیونکہ اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں حکومت کو تنقید کا نشانہ بنائیں, شور شراب کریں, وہ سب اپوزیشن کا کام ہوتا ہے. ابھی تھوڑا سا مسئلہ دوسرا مجھے نظر آ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ حکومتی بینچوں کی طرف سے زیادہ وہ جو ہے پرووکیشن شروع ہوتی ہے. میں آپ کو ایک منسٹر صاحب کا نام لے کے بتا دیتا ہوں. پرویز خٹک صاحب جو وزیر دفاع ہیں, انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہے کہ بھائی ہم حکومت میں ہیں, ہم اپوزیشن میں نہیں ہیں, کم از کم اسمبلی میں تو آپ جو ہے وہ حکومت کی طرح بہیو کیا تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی بات کوئی نہیں سن رہا؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ آج اس پہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کنٹینر سے ابھی باہر نہیں آئے ہیں, یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے. دیکھیں نا, پرویز خٹک صاحب تو کنٹینر پر عمران خان کے ساتھ ڈانس بھی کرتے رہے ہیں, لیکن اب وہ بہت کم گئے تھے. لیکن اب دیکھیں کہ وہ کیونکہ چیف منسٹر بھی رہے ہیں تو ان کو صورتحال کی نزاکت کا احساس ہے, اور جو ان کے جو سینیٹرز ہیں پی ٹی آئی کے, وہ بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم مائنورٹی میں ہیں اپر ہاؤس میں, اور اگر آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے تو آپ کے پاس تو سمپل میجورٹی بھی صرف 5 ووٹوں کی ہے. نہیں بٹ دیکھیں نا ساتھ میں میر صاحب پھر دوسری طرف ایک تو ان کی جو مطلب کہ جو گفتگو ہے یا جو سپیچز کر رہے ہیں, بٹ ساتھ میں جیسے وہ پی ایس سی کی چیئرمین شپ کا ایشو ہے, اس کے اوپر اب وہ کہتے ہیں ہم شہباز شریف صاحب کو نہیں دیں گے. Now we can debate whether that's the right decision or not کہ اگر پی ایم ایل این کے زمانے کے اکاؤنٹس ہیں تو وہ کیوں شہباز شریف صاحب کریں, بٹ اگر آپ صرف اس کو پارلیمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ if you want to run a smooth house تو آپ اپوزیشن کو اتنے بڑے ایشو پہ کیسے آپ کنفرنٹ کریں گے, اور آپ نہیں ان کے ساتھ وہ کریں گے. یہ تو ایک روایت ہے کہ ہمیشہ کافی سالوں سے چلی آ رہی ہے کہ صوبے میں بھی اور مرکز میں جو اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے اس کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا سربراہ بنایا جاتا ہے, اور خود مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی اپنے ادوار میں اس پریکٹس پہ عمل درآمد کرتے رہے ہیں. اب دیکھیں آج جو حکومت نے کیا ہے, آج حکومت نے اپوزیشن کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں دانہ پھینکا ہے, اور کہا جی بلاول بھٹو زرداری صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بن جائیں, انہوں نے ریفیوز کر دیا ہے. تو اس سے امبیرسمنٹ ہو رہی ہے. تو اس پہ ٹھیک ہے شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے خلاف نیب انکوائری کر رہی ہے, لیکن نیب جو ہے وہ پرویز خٹک کے خلاف بھی کر رہی ہے, علیم خان کے خلاف بھی کر رہی ہے. وہی تو میں آپ سے ڈس ایگری اسی بات پہ کر رہی ہوں. پھر کہاں عمران خان صاحب از کنسرنڈ اینڈ ہی وانٹس اے اسموتھ ہاؤس, کیونکہ وہ اتنے بڑے ایشوز پہ وہ سٹینڈ لے کے بیٹھے ہیں. کچھ انفارمیشن شیئر کی ہے. نہیں وہی بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مسئلہ دوسری چیز آتی ہے, یا تو ہم اس کو صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ امیچورٹی ہے. ابھی تک جو ہے جو لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے, شاید دیکھیں کافی پرانے لوگ, پرویز خٹک صاحب اپنے وزیروں کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یقین کرو کہ تم اپوزیشن میں, تم حکومت میں ہو بھائی. مسئلہ یہ ہے تو اس کا مطلب یہ میچورٹی ہے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس وقت سب سے بڑا جو ہے یہ تحریک انصاف کے لیے, جو حکومت کے لیے سب سے بڑا کام ابھی یہی ہے لوگوں کو کہ ان کو یہ باور کرانا ہے کہ تم اب حزب اختلاف پہ نہیں ہو, اب جو ہے حکومت پہ ہو. ایک تھوڑا سا ڈپریشن بھی ہے پچھلے 4-5 دن سے نا پی ٹی آئی میں, یا اچھا پی ٹی آئی میں ڈپریشن بھی ہے. کس چیز کا؟ جس کسی سے بھی ملو وہ اپنے دفتر میں لے جائے گا, کمرے میں لے جائے گا, دیوار کی اوٹ میں لے جائے گا, ساڈے نال کی ہوا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آتی کیا ہوا, کیا مطلب ہم اقتدار میں آ گئے, کیا ہوا. وہ کہے گا جی دیکھیں ہم نے اتنا بڑا سٹینڈ لیا تھا ایکسٹریمزم کے خلاف, ہم نے اتنی بڑی تقریر کی تھی, پھر ہمارے ساتھ کیا ہوا. کل بھی اور آج بھی ایک سینئر منسٹر صاحب جو ہے وہ مجھے
سائڈوں میں جا کے مجھے ساڑھے نال کی ہوا ہے، مجھے کیا پتا، آپ بتائیں کیا ہوا بھائی. اچھا یہ بات صحیح ہے کہ ان کو بھی پتہ نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں بالکل، اور خاص طور پہ جو صورتحال وہی زیادتی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. مطلب کہ کس نے کی ہے زیادتی؟ if I may ask this question of both of you, آپ کہہ رہے ہیں ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں زیادتی ہوئی ہے، تو بھائی کس نے کر دیا؟ نامعلوم افراد نے زیادتی کی ہے، ہمیں کیا پتا، ہمیں کچھ پتا نہیں. اور آپ بھی نامعلوم افراد کو بلیم کریں. میرا خیال یہ کہ وہ خود اپنے آپ پہ اعتماد نہیں ہے. میرا تھوڑا سا دوسرا وہ ہے، جیسے میں نے لکھا بھی تھا اس پہ، کہ مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایز سیاسی جماعت جس کا تھوڑا سا ہوتا ہے کہ آپ کے بہت زیادہ ہمارے آئیڈیالوجیکل تو نہیں رہی کوئی پارٹی بھی، لیکن کوئی نہ کوئی ایک براڈ آؤٹ لائن ہوتی ہے جس پہ آپ چلتے ہیں، وہ مجھے نظر نہیں آتی. ایک صاحب نے مجھے ایک جسٹیفیکیشن بھی دی ہے. اچھا، انہوں نے پہلے مجھ سے یہ پوچھا یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، پھر میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا، پلیز آپ بتائیں. تو پھر وہ تھوڑی سی آئیں بائیں شائیں کرنے کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ ہاں اصل میں دیکھیں نا وہ مولانا سمیع الحق صاحب کو قتل کر دیا گیا تھا، حالات بڑے نازک تھے، پھر 12 ربیع الاول بھی آ رہا، ہو سکتا ہے سوچا گیا ہو کہ کہیں حالات مزید خراب نہ ہو، تو اس لیے پھر ہمیں یہ ذمہ داری کوئی لینا نہیں چاہتا ہے کہ ہوا کیا ہے. آپ دونوں اس وقت یہی کہہ رہے ہیں کہ بڑی زیادتی ہوئی پی ٹی آئی کے ساتھ، آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور زاہد صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیچاری جو پی ٹی آئی ہے اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کی اسٹریٹجی کیا ہے، اس کا پلان کیا ہے. آپ کے لہجے میں جو طنز کا عنصر ہے اس کی مقدار بہت زیادہ ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ اتنی زیادتی مت کیجیے. اچھا، مجھے بڑے مظلوم ہیں بیچارے. مجھے کیونکہ بریک پہ جانا ہے، مجھے بریک پہ جانا ہے، مجھے یہ جملہ ذرا زیادہ معصومیت سے کہنے دیں. میں بات کروں گا کہ مظلوم نہیں ہے اس میں. So basically the gist of the opinion of these two is کہ پی ٹی آئی کو یا تو ابھی سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ ان کا ایکسپیرینس بہت نہیں ہے، یا کچھ بیہائنڈ دا سینز بھی ابھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جس سے ان کو معلوم نہیں ہو رہا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے بٹ آفٹر اے شارٹ بریک. جی، بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی لیک آف ایکسپیرینس اور کنفیوژن جو ان کے رینکس میں ہے، جس کے اوپر میر صاحب کو میرے پہ اعتراض تھا، ان کا خیال تھا میں نے طنز کا استعمال زیادہ کیا، اور زاہد صاحب جو ہیں ان کا بھی پوائنٹ جو ہے وہ مکمل رہ گیا ہے، وہ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں. ہم تھوڑا سا ایک مظلومیت زیادہ نہ بنائیں. ایک تو ٹھیک ہے ان کے اندر جو ہے کوئی راستہ نہیں، ان کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، تو زاہد صاحب کس کا قصور ہے اگر ڈائریکشن نہیں ہے؟ ایک مطلب پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی پارٹی جو بنی ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے جس کو کہتے ہیں لوگوں سے مل کے ملی ہے، مختلف پارٹیوں سے ہیں، ان کا ہر کا نقطہ نظر بھی ایک ہے. خاص طور میں تو اس حوالے سے بات کر رہا ہوں اور کسی چیز کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں. جو کچھ ہوا ہے پچھلے ہفتے، مجھے بتائیے کہ پی ٹی آئی کی جو خاصے بڑے لوگ، خاصی بڑی تعداد جو ہے، ان کو آپ ذرا کھرچیں تو وہ جو ہیں وہ ایک لحاظ سے ان کو ہمدردی کے جذبات موجود ہیں. مولانا رضوی کے خیالات سے میں پوری طرح نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے مثال بھی موجود ہے کہ اگر فرض کے جو آپ کے پنجاب کے پروونشل منسٹر تھے، ان کا پہلا جا کے انہوں نے قائد اعظم کے مزار پہ حاضری نہیں دی تھی، کہیں اور جا کے حاضری دی تھی. تو مطلب ایک سوچ کی عکاسی بھی کرتی ہے نا. جب آپ کے پاس ایسے لوگ ہوں گے تو آپ جو ہے پھر کس طرح سے ایکشن لے سکتے ہیں؟ زاہد صاحب وہ سوچ کی عکاسی تو ٹھیک ہے نا، مگر ہمیں تو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اپنے لیڈر سے، اپنے وزیر اعظم سے. جب آ کے وہ تقریر کر دیں اور ہمیں کہیں کہ ریاست سے ٹکر نہ لینا، تو اس کے بعد ہماری تو ایکسپیکٹیشنز ان سے ہوں گی نا. ہم یہ تھوڑی سوچیں گے کہ ان کی پارٹی کے اندر کون سی سوچ ہے اگر تھوڑا سا کھرچیں. So the disappointment is not because of what PTI people are. The disappointment is because ہمیں expectations تھیں after جو تقریر کی ہمارے وزیر اعظم نے، پاکستان کے وزیر اعظم نے کی نا، وہ پی ٹی آئی کا ہیڈ تو نہیں تھے جس وقت انہوں نے وہ تقریر کی. Anyway, I'd like to move on to PPP and PMLN. میر صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ اسپیشلی جو پارلیمنٹ میں آج انہوں نے پریولیج موشن جس طرح پاس کیا، پھر شاہد خاقان عباسی اور نوید قمر صاحب دونوں بولے کہ کیا دونوں پارٹیز قریب آ رہی ہیں جس قسم کی اب اکاؤنٹیبلٹی کی ڈرائیو ہو رہی ہے، اور
جو پی ٹی آئی کا رویہ ہے، کیا اس کی وجہ سے آپ کے خیال میں یہ دونوں جماعتیں زیادہ قریب آ سکتی ہیں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں انہوں نے اپنے چیمبر میں ایک میٹنگ کی جس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے، پی ایم ایل این کے لوگ بھی تھے، پیپلز پارٹی کے بھی تھے اور کچھ اور الائز پارٹیز کے بھی لوگ تھے، اور وہ نیب لا میں امینڈمنٹ کے لیے ایک کمیٹی بنا رہے ہیں، جلدی اس کے نام بھی اناؤنس ہو جائیں گے۔ تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ کم از کم نیب لا میں ترمیم کے مسئلے پہ صرف اپوزیشن پارٹیز نہیں بلکہ گورنمنٹ پارٹی بھی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس میں کوئی ترمیم ہونی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات جو آپ نے سوال کیا ہے، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے جو سینئر لوگ ہیں ادر دین آصف زرداری اور نواز شریف، وہ اندر سے ایک ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے مل کے چلنا ہے تو ہم بچیں گے، ورنہ یہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ تو ہماری لڑائی نہیں ہے، لڑائی جو ہے وہ کہیں اور ہے، تو نیب کے ساتھ ہے، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے، اور تو کوئی ہے ہی نہیں نا۔ جی تو وہ ان کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ پچھلے دنوں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ انہوں نے کچھ کمٹمنٹس بھی کر لی تھی، لیکن پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ان کو زیادہ انکریج نہیں کیا، وہ جو ایک اے پی سی بلانا چاہ رہے تھے، تو وہ جو اے پی سی نہیں ہوئی تو اس کے بعد اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا ایک علیحدہ سے راستہ اختیار کر لیا، اور وہ 15 کو لاہور میں ملین مارچ کر رہے ہیں اسی ایشو پہ، جس پہ کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ان کے ساتھ میرا خیال ہے نہیں ہے۔ اب جو ہے نا مولانا فضل الرحمان صاحب بیچ میں نکل گئے ہیں اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی براہ راست ایک دوسرے کے رابطے میں آ گئے ہیں، ایک طرف سے سردار ایاز صادق صاحب ہیں اور دوسری طرف سے خورشید شاہ صاحب، دے آر ٹرائنگ دیئر لیول بیسٹ کہ برجنگ کریں بٹوین آصف زرداری اور نواز شریف، کوشش کر رہے ہیں، کچھ ان کو کامیابی بھی ہوئی ہے، لیکن میری انفارمیشن جو ہے، ناٹ انالیسز، انفارمیشن یہ ہے کہ ابھی بہت زیادہ مسٹرسٹ ہے بٹوین آصف زرداری اینڈ نواز شریف، اس کا فائدہ ہوگا پی ٹی آئی کو اور اس کا فائدہ ہوگا نیب کو۔ لیکن اس میں دونوں چیز آتی ہے، جیسے بالکل صحیح بات کی ہے کہ میرے خیال جو مڈل جو وے ہے ان کا، جو لوگ باقی جو ہیں ان کے ممبران ہیں، ان کا تو ایک اور بھی ہے جس کو میرے خیال حاوی بھی ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ اس میں تصادم کی پالیسی کی طرف نہیں جا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں پارلیمنٹ میں، لیکن زیادہ تر اگر پی ایم ایل این کے لوگوں کا رویہ دیکھیں تو وہ تصادم کی طرف نہیں لے کے جا رہے ہیں۔ میں ایک دو کے علاوہ بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے پیپلز پارٹی کا بھی بالکل ایک مفاہمانہ رویہ ہے، لیکن ایک جو بات یہ کہ ایک تھوڑی سی جو ان تمام چیزوں کو جو ہمیں نظر آتی ہے شور شغافہ یہ اسمبلی کے اندر، تو پیچھے کچھ ہو رہا ہے ویسے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ نوید قمر صاحب ہمارے ساتھ تھے پرسوں، تو ان کا بھی کہنا یہ تھا کہ جو اندر خاصی پروگریس ہوئی ہے نیب کے اس پہ، یعنی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید ہم بہت زیادہ ان پہ تنقید کر رہے تھے ابھی پارلیمنٹ کے اندر، تو بہت زیادہ ہنگامے بازی بھی ہو رہی ہے، چور کی آوازیں بھی آ رہی چور کی، لیکن پیچھے کچھ نہ کچھ جو ہے لوگوں کو یہ بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ چند چیزوں پہ اتفاق رائے ہونا ضروری ہے۔ شاید ایک اور بھی شاید ہے کہ شاید پی ٹی آئی کو کرنی پڑے گی، کیونکہ جو حالات ہیں، جو چیزوں جو ہمارے مسائل ہیں، اس کے لیے بھی ان کو پارلیمنٹ کو اور اپوزیشن کو ساتھ لینا پڑے گا۔ آئی تھنک شاید اس میں تھوڑا قصور ہم جرنلسٹ یا اینالسٹ کا بھی ہوتا ہے کہ ہم وی لکنگ ایٹ تھنگز ان ویری براڈ اسٹروکس نا، کہ پی 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 اور پی ایم ایل این ساتھ آئیں گے تو پی ٹی آئی کی حکومت کو ہٹا دیں گے، یا اس طرح کی وہ لٹرلی لکنگ ایٹ اٹ ان سچ براڈ اسٹروکس وچ از ناٹ دا کیس۔ ایشو یہ ہے جیسے نیب کے اوپر آپ نے کہا کہ اٹ از بیسکلی اے کیس آف کہ وہاں تینوں پارٹیز کے انٹرسٹ جو ہیں وہ کنورج کرتے ہیں۔ یہ وہ ایشو ہے جس پہ کہ یہ ایک واحد نقطہ ہے جس پہ نواز شریف اور آصف زرداری صاحب کا اتفاق ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو نو کانفیڈنس کے ذریعے نہیں ہٹانا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے ہٹانا ہے، ان کا اسٹیک بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں نے کہا کہ نہیں، دو باتیں ہیں زرداری صاحب نے جو سمجھائی ہیں، کوشش کی فضل الرحمان۔ پہلی بات انہوں نے کی کہ اچھا ہم اگر حکومت میں آ بھی گئے تو چلائیں گے کس طرح۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم نے یہ کوشش کی اور ہماری کوشش کی کامیابی کے آثار واضح ہو گئے، سسٹم نہیں رہے گا۔ بالکل بالکل۔ تو اور یہی بات شہباز شریف صاحب نے بھی کہی ایک میٹنگ میں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو ہے ان کو عمران خان کی حکومت سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کو اگر خطرہ نظر آ رہا ہے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سسٹم نہ چلا جائے، کیونکہ اسی حکومت کے کچھ وزیر 18th امینڈمنٹ کے خلاف کھلم کھلا کمپین چلا رہے ہیں، اور اسی حکومت کے کچھ وزیر کھلم کھلا کہہ رہے ہیں 18th امینڈمنٹ بہت اچھی ہے۔
بالکل وہ تو پی ٹی آئی کے رینکس میں بہت زیادہ کانٹرڈکشنز ہیں نا, بٹ اگین وہی بات ہے کہ آپ اگر براڈ اسٹروکس سے ہٹ جائیں تو یو ہیو ٹو لک ایٹ دی لٹل تھنگس. یہ وہی بات کہ اگر 18th امینڈمنٹ کے خلاف 6 لوگ بات بھی کر رہے ہیں تو وہ ہو نہیں سکتا جب تک ساری پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی نہیں ہوں گی, اور وہ نہیں ہوں گی ٹو رول بیک دی 18th. دیکھیں ایک اور بات عارفہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اس وقت یعنی تمام وہی میں بات ہے, اس کے جو ایک دھواں سا ہے یا دھند سے اندر جو لڑائی ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ چیزیں میرے خیال ریئلائزیشن موجود ہے اس وقت. تو سب سے بڑی بات ہے دیکھیں کہ یعنی کوئی ایسا بھی وہ وقت بھی نہیں ہے کہ جہاں پہ کسی کو حکومت کو ابھی بھی مسئلہ ہے کہ مائنورٹی گورنمنٹ ہے, لیکن اگر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی یہ طے کرتے ہیں, اگر فرض کیجئے جو کہ مولانا فضل الرحمان کی خواہش تھی, مولانا فضل الرحمان کی خواہشات تو بہت زیادہ کچھ ہیں کیونکہ ان کا اسٹیک اس پارلیمنٹ میں نہیں ہے, تو ان کا جو ہے وہ آگے تک جانا وہ سمجھ میں آتا ہے, لیکن ان جماعتوں کا اسٹیک اس سسٹم میں ابھی تک موجود ہے. پیپلز پارٹی سندھ کے اندر حکومت کر رہی ہے اور اس کے ساتھ پنجاب کے اندر جو ہے پی ایم ایل این سب سے بڑی پارٹی اس وقت موجود ہے, پی ایم ایل این کی آزاد کشمیر میں گورنمنٹ ہے, گلگت بلتستان میں گورنمنٹ. بالکل, تو یہ ایک اسٹیک ساری پارٹیوں کا ہے اس میں. بالکل یہی بات ہے کہ یہ سسٹم جو ہے اس کا جو چلنا ہے وہ پی ایم ایل این ہو یا پی 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 ہو یا پی ٹی آئی ہو, ان تینوں پارٹیز کے لیے بہت ضروری ہے, اور اسی لیے پی ٹی آئی, پی 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 اور پی ایم ایل این نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو گھر بھیجا جائے جیسے کہ شاید کچھ اور پولیٹیکل پارٹیز اس وقت چاہتی ہیں. گفتگو کو جاری رکھیں گے بٹ آفٹر اے شارٹ بریک. آئی ایم ایف پروگرام جو ہے اس میں جانے میں کوئی حرج, یہ براہ راست آئی ایم ایف کی ٹیم سے شاید نہ آئے, شاید آئی ایم ایف کے کسی شیئر ہولڈرز کی طرف سے کوئی آئے. اسی سال کے اندر $6 بلین تو سعودی عربیہ کا آ گیا, باقی جو چائنا سے آیا ہے اس کے علاوہ, تو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس پاکستان کا جو فوری تھا وہ ختم ہو چکا ہے. یہ بالکل 2 ٹوک الفاظ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اب ہمارے پاس کوئی بیلنس آف پیمنٹ کا بحران نہیں ہے. جی اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں حکومت کی اور ان کی جو اس وقت اکنامک کرائسس ہے. آپ کی ریسنٹلی آپ نے انٹرویو کیا اسد عمر صاحب کا, فائنانس منسٹر, ہی لک ویری کانفیڈنٹ ان یور انٹرویو. کرائسس اوور ہو گیا ہے, آئی ایم ایف کے پاس ہم جائیں گے مگر ہمیں کم پیسے کی ضرورت پڑے گی ان سے. ڈو یو تھنک he has the policy in place, the strategic vision in place to handle the problem? اسد عمر صاحب کا کمال یہ ہے کہ جس سوال کا ان کے پاس جواب نہیں ہوتا وہ اس کا جواب بھی بڑے اعتماد سے دیتے ہیں. مثلا ان کو جب ہم نے پوچھا کہ یہ جو بینکوں کا ڈیٹا ہیک ہو رہا ہے تو یہ آپ کے گورنر اسٹیٹ بینک کہہ رہے ہیں صرف ایک بینک ہے, جبکہ جو ایف آئی اے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تقریباً سب بینک ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا تو یہ تو بہت سیریس بات ہے, ہم اس کا ایکشن لیں گے. تو بڑے اعتماد سے انہوں نے بات کہہ دی. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ باقی جو وہ جواب دے رہے تھے آئی ایم ایف سے ریلیٹڈ وہ اس میں کافی اعتماد نظر آ رہا تھا. اور انہوں نے جو ایک اسپیشلی بات یہ بتائی کہ جو چائنیز پریزیڈنٹ ہیں وہ انہوں نے جو ان کو ایک فگر کمیونیکیٹ کیا پرائم منسٹر کو اور اسد عمر صاحب کو کہ یہ فگر ہے جو ہم آپ کو امداد دیں گے, تو اسد عمر صاحب نے ان سے کہا کہ یہ فگر تھوڑی سی بڑھا دیں, تو انہوں نے وہ بڑھا دی. تو وہ جب انہوں نے وہ بڑھا دی تو اس سے اسد عمر صاحب کا خیال ہے کہ یہ جو چائنا کا جو ریلیف پیکج ہے یہ اگلے 8-10 دن میں اناؤنس ہو جائے گا. اور یہ 8-10 دن تک آئی ایم ایف کی ٹیم اسلام آباد میں ہی بیٹھی ہوئی ہے, اور ان کو یہ امید ہے کہ آئی ایم ایف کی ٹیم کی اسلام آباد میں موجودگی کے دوران ہی چائنا سے ایک اچھی خبر آ جائے گی, اور پھر آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں وہ تھوڑی سی نرم پڑ جائیں گی. میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا. بالکل صحیح بات ہے. میرے خیال مجھے لگتا یہ ہے کہ اسد عمر صاحب یا تو بہت ہی سمپل آدمی ہیں یا بہت آسانی کے ساتھ جو ہے چیزوں کو بتا دیتے ہیں, یا واقعی جو ہے ان کو اس کا اندازہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جتنے اور اکانومی سے بات کریں آپ, یہ صحیح ہے کہ جو آپ کے وقتی پریشر تھا وہ آپ کا سعودی اس کو اور جو چائنا کے ساتھ ملا ہے وہ وقتی پریشر آپ کو کم ہو گیا ہے. اور یہ بات صحیح ہے کہ فوری طور پہ آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ آپ ڈیفالٹ کریں گے یا آپ جو ہیں اس خطرے کی سٹیج سے اوپر ہو گئے. لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. ان تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھ لیں تو جا کے بھی آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ $28 بلین کی ہے جو کہ گیپس کو فل کرنا ہے. تو مطلب یہ کہ ایک یہ بار بار جو لوگوں کی یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی اب ضرورت نہیں ہے یا نہیں ہے, ہاں ہے
نہیں ہے. مسئلہ کہ 2-3 چیزیں اور بھی بہت اہم ہیں کہ یہ صرف ان سے جو ہے یہ آپ کے پاس جو ہے پارک ہوئے ہوئے ہیں پیسے, یہ آپ کو استعمال کرنے کے نہیں ہیں جو کہ آپ نے سعودی عرب نے جو دیے ہیں یا چائنا نے پہلے کیا تھا اور اب بھی کرنے جا رہے ہیں. وہ روٹین میں کرتے ہیں چائنیز بھی, یہ کوئی ایکسیپشنل تو نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ اناؤنس کبھی نہیں ہوتا. اس دفعہ ہم اس کا بہت ایشو بنا رہے ہیں. لیکن IMF کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا امپورٹ بل, اس میں یہ ہے آپ کے پاس پیسے آتے ہیں, آپ اس کو استعمال بھی کرتے ہیں, پھر اس کو ری پے کرتے ہیں. یہ ہے نا فرق آتا ہے. دوسری بات ہے کہ IMF کا قرضہ صرف اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ آپ فوری طور پہ جو ہے ان چیزوں کو کریں, بلکہ یہ ہے کہ آپ کی جو ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں, ورلڈ بینک ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, یا اور اس قسم کے جو ہیں وہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے IMF سے لیٹر آف کمفرٹ, جس کی بنیاد پہ پھر آپ کو باقی چیزیں ملتی ہیں. تو یہ ٹھیک ہے کہ آپ پہ یعنی فوری طور پہ کوئی پریشر نہیں ہے, لیکن یہ کہنا کہ آپ کی شرائط کم ہو جائیں گی, بہت زیادہ کم نہیں ہوں گی, شرائط ہوتی ہیں اور IMF اسی اس پہ چلتی ہے. مگر اس میں سب سے بڑی جو بات جو اس وقت نہیں کر رہی حکومت وہ یہ ہے کہ دیکھیں IMF کے پاس آپ جائیں نہ جائیں, دس گورنمنٹ کیم ان ٹو پاور آن دا پرومس کہ وہ ریفارم کریں گے, جو اسٹرکچرل ایشوز ہیں ان کو وہ خود سے ایڈریس کرنا چاہتے ہیں, IMF کا پریشر ہو یا نہ ہو. مگر وہ ریفارم پیکیجز ابھی کدھر ہیں, ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئے, ٹاسک فورسز بن گئی ہیں, اس پہ ہمیں کوئی تفصیل کی ابھی وہ نہیں, یا بتا نہیں رہے یا ان کے پاس خود ہی نہیں ہے, انہوں نے ہوم ورک نہیں کیا. تو بہت سے جو بڑے بڑے مالیاتی ادارے ہیں ان کے ہیڈز بھی وہ ابھی تک نہیں لا سکے, اور ابھی انہوں نے پروسیس شروع کیا ہے. 5-6 بڑے جو ادارے ہیں ان کے تو ہیڈز ہی نہیں کوئی بھی. تو میرا خیال ہے ابھی ویسے بھی ان کو تھوڑی سی آپ کو مارجن دینی چاہیے کہ ابھی ان کے تقریباً 3 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے ہیں. میر صاحب بٹ یہ پارٹی ایک ایسی ہے جو پچھلے 5 سال سے پانے کی وہ تیاری کر رہی ہے نا. 5 سال سے تو وہ کنٹینر پہ تھے نا. ہاں تو پھر کنٹینر کے اندر ہی بٹھا دیتے 2 ایکسپرٹس جو تیاری کر رہے تھے. اٹ از ورینگ. آئی نو کہ وہ پاور میں نہیں تھے, وہ ان ایکسپیرینس تھے, بٹ انہوں نے ہمیں اتنی امید دلائی تھی کہ انہوں نے اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے. امید تھی ان سے؟ نہیں, مجھے تھی کہ دیکھیں انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم نے ہوم ورک کیا ہوا ہے, بٹ سنس دیو کم انٹو پاور اٹس ویری کلیئر کہ انہوں نے ہوم ورک نہیں کیا ہوا. لیکن ہوم ورک کسی بات ایک چیز ہے کہ ایون ہوم ورک نہیں بھی کیا ہوتا ہے. فرض کیجئے آپ ہمارے یہاں روایات نہیں رہی ہیں, دنیا کے دوسرے ممالک میں روایات رہتی ہے کہ جب اپوزیشن جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں گورنمنٹ ان ویٹنگ, تو وہ سارے کام بھی کرتے. تو ہمارے یہاں تو خیر کنٹینر پہ جو یہ سارے کام ہوتے رہتے. دوسری بات یہ تھی کہ یہ کوئی نہیں کہتا ہے کہ آپ 100 دن کے اندر کوئی میریکل کر دیں گے. خود عمران خان صاحب نے اننیسیسری ایکسپیکٹیشن کریٹ کی جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی. 100 دن میں کوئی چیز جو ہے تبدیل بہت زیادہ نہیں ہوتی, صرف آپ آؤٹ لائن دیتے ہیں, فریم ورک بناتے ہیں کہ اس پہ ہم کو چلنا ہے. اصل بات یہ آتی ہے کہ جو ایک انہیرنٹ پرابلم ہے اس وقت PTI گورنمنٹ کا, ایک یہ ہے کہ ان کی ایک پاپولزم ہے, ایک جو ہے انہوں نے وعدے کیے جو کہ عوامی جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ ہم غریب یہ مکانات بھی بنوائیں گے 5 لاکھ, یہ اس قسم کے بھی ہیں. چلیں آپ یہ تو مانے نا, انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس کی بھینسیں تو بیچ دی ہیں نا, اتنا بڑا کام کیا, اس کو تو اپریشیٹ کریں. ہوم ورک کیا ہوا تھا اس کا مطلب اپریشیٹ کریں, صرف اسی پہ ہوم ورک کیا. لیکن دوسری پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنا رہے ہیں, میں مذاق کی بات نہیں, بڑی سیریس بات ہے. جی جی, بیکاز میر صاحب یونیورسٹی بنانا تو بہت آسان کام ہے نا, صرف بلڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن پھر آپ کہیں گے تن زیادہ کر رہی ہو تو عارفہ وہی بات آتی ہے کہ جو ریالٹی آن دا گراؤنڈ ہے اس میں آپ کو سخت اقدامات کرنے پڑیں گے چاہے یا نہ چاہیں. بھینس بیچی ہے اس کی تو طریقہ, اس کے لیے آپ کو اس کی وجہ سے آپ کو IMF میں جانے سے روک نہیں سکیں گے. اور بس اب اسی کا انتظار ہے کہ جو سخت اقدامات ہیں جس کا آپ دونوں ذکر کر رہے ہیں وہ کب کرے گی PTI, اناؤنس کب کرے گی اور امپلیمنٹ کب کرے گی. I think that's all the time we have for today. Mir Saab, thank you so much for coming to the show and for you know not just your analysis but also all the khabars that you gave us. So that's all for today.